بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں برکت ہو، غیب سے اس کی ضروریات پوری ہوں۔ تو آج میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری غیب سے ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، ہماری آمدنی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین میں برسا دیا، تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت بہنے لگا۔ تو وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا۔ اس نے اس کسان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے یعنی اس شخص نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔ اس کسان نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس شخص نے کہا، جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے، تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے۔ یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ ذرا یہ بتا، تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری ضروریات کا غیب سے بندوبست کیا جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اسی زمین میں لگا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی وہ شخص اپنی جو باغ کی اسے آمدنی ہوتی تھی، جو پھل وغیرہ اس کو وہاں سے ملتا تھا، اس کے وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک اللہ کے راستے میں دیتا تھا، ایک وہ خود کھاتا تھا اور اس میں سے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا، اور ایک حصہ دوبارہ سے وہ انویسٹ کر دیا کرتا تھا، دوبارہ اسی زمین میں لگا دیا کرتا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم 33% تقریباً اپنی آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس حدیث مبارکہ کی یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم بھی مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری روزی میں بھی برکت ڈالے گا، اور غیب سے انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے ہماری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔